بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ، اس سے خون میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر اسے پی لیں، اس سے آپ کو نیند کم آنا شروع ہو جائے گی۔ کچا امرود کھاؤ، بواسیر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اسے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسانوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ قبض ختم کرنی ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پیو۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ انسان کا غصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بخار کے مریض لوگوں کے لیے بکری کا دودھ پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر اس کی دھونی گھر میں دیں۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ باجرہ کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگی۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھائیں ورنہ معدہ خراب ہوتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جوے سرسوں کے تیل میں جلا کر تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے درد کا آرام آ جاتا ہے۔ جھاڑو کبھی بھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جو عورت اپنا پورا جسم گورا کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا مکس جوس پیے۔ خواب میں آٹا دیکھنا مال ملنے اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھا لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کا مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلا دو، رنگ سفید ہو جائے گا۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جو بلی گھر میں بچے دے اس گھر میں بے انتہا دولت آتی ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جو عورتیں بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں ان کو کمر درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو، بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جاتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کریں۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اس پر سرکہ چھڑک دیں۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ کبھی بھی بیماری کا
جلدی منہ نہیں دیکھتے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر منہ میں چھالے نکل آئیں تو ٹھنڈے دودھ سے غرارے کریں، اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سبز رنگ کی چیزوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ تیز بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجئے اور کچھ دیر پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا، شوگر بھی کم ہو جائے گی۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین بناتی ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پانی میں سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ مونچھوں کے بعد سفید ہونا شوگر ہونے کی علامت ہے۔ سونے سے پہلے اس پغول کا چھلکا استعمال کر لیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے۔ بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغ کی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ ہلدی کو دودھ میں یا پھر شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو وہ چاول کا آٹا استعمال کیا کریں۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کیا کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے۔ معدے کی جلن ختم کرنی ہو تو اس سے سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں سے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز استعمال کیجیے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہو تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلہ بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی آئل سے مساج کر لیتی ہیں تو ان کے چہرے پر جھریاں کبھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو
پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ صبح صبح نہار منہ جیسے اٹھے تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، اس سے آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیا کرو۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کرو۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ سرسوں کا تیل ناف پر لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ چہرے پر بہت زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کھچاؤ کی وجہ سے پیشانی اور آنکھوں کے نیچے جھریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ان سب سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ملتانی مٹی کو محدود طریقوں سے استعمال کریں۔ ادرک کا رس، زیتون کا تیل اور نیم گرم پانی ملا کر جوڑوں پر مساج کریں۔ جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے اور سوجن کم ہوتی ہے۔ گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں کا موسم وزن میں کمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں پسینہ کم آنے کی وجہ سے وزن میں کمی نہیں ہو پاتی۔ وزن کم کرنے کے لیے گڑ کا پانی پیے۔ 1 گلاس پانی میں رات بھر بھگو دیں۔ صبح پانی میں اچھی طرح گھل جائے تو اسے چھلنی کی مدد سے چھان لیں۔ آپ کے گڑ کا پانی پینے کے لیے تیار ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گڑ کا پانی استعمال کرتے وقت یہ خیال رہے کہ اس کی تاثیر گرم ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں یا چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا کوئی اور دوا لے رہی ہیں تو گڑ کا پانی پینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجیے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے شہد اور لیموں ملا کر پیے۔ چربی کم ہوتی ہے اور جسم سمارٹ ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ملا کر پیے۔ اس سے چربی کم ہو جاتی ہے اور جسم بھی سمارٹ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے جسم کو وٹامن ڈی کی وافر مقدار ملتی ہے، جس سے کئی تحقیقوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ 10 منٹ تک دھوپ میں بیٹھنے سے ڈپریشن کے علامات کم کیا جا سکتا ہے اور یہ سوچنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد پیٹ کم کرنے کے لیے یہ 3 آسان طریقے آزمائیں۔ ڈیلیوری کے بعد پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے دودھ کی بجائے سبز چائے کا استعمال کیجیے۔ سبز چائے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد اجوائن کا پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ یا کھانا کھانے کے بعد اجوائن کا پانی پینا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہلدی اور شہد کو برابر مقدار میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ میتھی دانہ رات بھر بھگو کر پیس لیں اور سر پر لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ دہی میں پودینہ اور کالا نمک ملا کر کھانے سے پہلے کھائیں۔ بادام، سونف اور مصری کو پیس کر روزانہ 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ ٹوٹکے عام گھریلو اجزاء پر مبنی ہے، تاہم کسی بھی طبی مسئلے میں طبی ماہر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔